سلام ناظرین، مکالمہ بالطاہر کے ساتھ میں ہوں طاہر یاسین۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ اور بالخصوص مسلم ممالک عالمی معاشیات اور سیاسیات پر تو اثر انداز ہوتے ہی ہیں، مگر دنیا کی عسکری حرکیات ہمیشہ مشرق وسطیٰ اور مسلم ممالک کی مرہون منت رہی ہے۔ کبھی افغان جہاد، کبھی القاعدہ کے خلاف جنگ، دہشت گردی کے خلاف جنگ، اور کبھی داعش کی تخلیق، اور اب اس سب کے خلاف ایک اسلامی اتحاد۔ پاکستان سعودی عرب کے زیر اثر بننے والے 39 ملکی اسلامی اتحاد میں نہ صرف شامل ہو گیا ہے، بلکہ اس اتحاد کی قیادت جو ہے وہ سابق آرمی چیف جنرل رحیل شریف کے ہاتھ میں ہے۔ اس حوالے سے ہم اسلام آباد سے سینئر صحافی، کالم نگار، 20 لفظوں کی کہانی کے خالق اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ سید عون شیرازی سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ شیرازی صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے مکالمہ ویب ٹی وی کو وقت فراہم کیا ہے۔ یقیناً مصروف ہے آپ صحافت کے اندر بھی، وکالت کے اندر بھی، اور 20 لفظوں کی کہانی کے اندر بھی۔ تو یہ صحافت اور سیاست اور 20 لفظوں کی کہانی اور یہ ایک سارا مکالمہ اور ہمارے والا مکالمہ کیسا فیل کیا آپ نے، تاکہ اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ نکلیں گے؟ سب سے پہلے طاہر صاحب شکریہ، آپ تشریف لائے یہاں پہ، اور سیکنڈلی مکالمے کے حوالے سے میں بات اگر کروں تو مکالمہ انعام رانا صاحب، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، سب کو مبارکباد۔ مکالمہ انعام رانا صاحب بیسیکلی ایک ویژنری شخص ہیں، اور ان کا ایک یہ ایشو ہے کہ چھلانگ لگاتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ میں نے چھلانگ لگا کے آ دیا۔ 6 ماہ پہلے انہوں نے مکالمہ شروع کیا ویب سائٹ، اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو 6 ماہ کے اندر سینکڑوں لکھاری اور لاکھوں جو پڑھنے والے ہیں قارئین، وہ نظر آ رہا ہے اس کی کامیابی کی علامت۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور سٹیپ اٹھایا، اور وہ آئے مکالمہ ٹی وی کی طرف۔ میرے خیال میں تو میں تو اسے پری میچور ڈیلیوری کہتا ہوں کہ 6 ماہ کم از کم انہیں 9 ماہ کر لینا چاہیے تھا، لیکن اچھا جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ اس کی میں ایک یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ پری میچور ڈیلیوری کے لیے بھی جو ہو جاتی ہے اس کو بھی بہتر طریقے سے ہینڈل کر لیتا ہے، اور بچہ اسی طرح ہو جاتا ہے جس طرح نارمل۔ لیکن اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کو محنت بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے، تو رانا صاحب کو بھی، ان کی ٹیم کو، آپ کو محنت زیادہ کرنی پڑے گی جہاں تک یہ بات ہے۔ اور یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے مکالمہ ٹی وی کا، کیونکہ اس ملک میں سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ مکالمے کی ہے، اور یہاں پہ مکالمے کو فروغ دے کے پہلے جس طرح مکالمے جو ویب سائٹ ہے اس نے دیا ہے، لکھاریوں نے دیا ہے، اب مکالمہ جو ویب ٹی وی آ رہا ہے، اور امید ہے کہ وہ بھی اسی طرح کے مکالمے کو فروغ دے۔ جی، تو اسے آپ جو ہے نا، آپ نے فرمایا کہ تھوڑا سا وہ ہو گیا ہے پری میچور، لیکن بچہ صحت مند ہے، اب نظر آ رہا ہے بچہ صحت مندی کی طرف جا رہا ہے۔ میرا نہیں، کافی دوستوں کا خیال تھا کہ یہ 6 ماہ کی ڈیلیوری ہے، 9 ماہ ہونے چاہیے تھے، لیکن اب نظر آ رہا ہے کہ ڈاکٹر کی محنت اس پہ نظر آ رہی ہے، اور اس کا جو ساتھ والا سٹاف ہے وہ پورا ہر چیز، ہر اکوپمنٹ موجود ہے ان کے پاس۔ ایک اچھا جب اسپتال ہوتا ہے تو لوگ اس لیے جاتے ہیں پری میچور ڈیلیوری، جب وہ کہ یہاں سے بہتر رزلٹ ملے گا، تو یہ ایک اچھا اسپتال ہے، ان کے پاس پہلے تجربہ ہے پری میچور ڈیلیوری کرنے کا، اس لیے یہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک صحافی اور ایک وکیل اور ایک صحافی کے لیے بڑی دلچسپ ہے، وہ 20 لفظوں کے اندر ہی سمیٹ کے بڑی زبردست گفتگو کی انہوں نے۔ چلیے، سعودی عرب کو یہ اتحاد بنانے کی ضرورت کیوں پیش ہے، اسلامی اتحاد، اور یہ کس کے خلاف ہے؟ غیر مسلموں کے خلاف ہے؟ جب آپ نے نام اسے دے دیا یہ 39 ملکی اسلامی اتحاد ہے، تو پہلا جو انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اتحاد غیر مسلموں کے خلاف ہوگا۔ جی دیکھیں، یہ اس وقت یہ جو ایشو ہے یہ سب سے زیادہ آپ کہیں کہ ہاٹ ایشو ہے، نہ صرف اسلامی ممالک کے حوالے سے لیکن فارن کنٹریز کے حوالے سے۔ اس میں رشیا، چائنا اور یو ایس اے 3 ایسے ممالک ہیں جن کی پالیسیز دنیا کو افیکٹ کرتی ہیں۔ گریٹ بریٹن کی پالیسیز وہ نہیں رہی کہ جو افیکٹ دنیا کو کرتی تھی، یہ وہ ممالک ہیں جن کی پالیسیز افیکٹ کرتی ہیں، اور یہ ممالک اس میں سب سے زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ اب سعودی عرب نے ایک اتحاد بنایا جسے بیسیکلی جو آزاد آپ کہیں کہ تجزیہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سعودی عرب نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک اتحاد بنایا۔ اس سے پہلے سعودی عرب پاکستان سے مدد لیتا تھا، پھر ایک مصر میں جو ہے السیسی کی حکومت آئی، اخوان المسلمون کو ہٹا کے جو ہے وہ لے کے آئے، تو پھر سیسی کی وہ سپورٹ کرنے لگ پڑے، اور مصر کی فوجیں جو ہے وہ کسی حد تک سعودی عرب کی ہیلپ کرنے لگ پڑی، اور جو بندرگاہوں کا ایشو تھا وہ مصر نے رستہ بھی دیا۔ اس بات کو اگر آپ اسپیسیفک کہیں کہ یہ اتحاد کس کے خلاف ہے،
تو بادیوں نظر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 4 ممالک ایسے ہیں جن میں شیعہ جو آپ کے میجورٹی ہیں ان کو اس میں شامل نہیں کیا گیا، جن کا سب سے بڑا سرخیل اگر ہم بات کریں تو وہ ایران ہے، ایران کو نہیں شامل کیا گیا، یمن کو نہیں شامل کیا گیا، تو ان ممالک میں شیعہ اکثریتی آبادی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہو رہا ہے، اس کا اٹیک ہے ہاں، یمن کے خلاف ہی تو اتحاد ہے اگر نظر نہیں یمن کے خلاف اسے آپ اتحاد نہیں کہہ سکتے، یہ اتحاد ہر اس ملک کے خلاف ہے جو سعودی عرب کے لیے تھریٹ ہے، چاہے وہ مطلب اسرائیل کے خلاف اس وقت تک اتحاد نہیں ہے جب تک اسرائیل سعودی عرب کے لیے تھریٹ نہیں ہے، یہ اسرائیل کے خلاف اس وقت اتحاد ہو جائے گا۔ کل خدا نخواستہ ایک آرگومنٹ کے طور پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ان ممالک میں سے جو 39 ملک کی اتحاد میں شامل ہے، اگر ان میں سے کوئی ملک سعودی عرب کے لیے خطرہ بنتا ہے تو وہ یقینی طور پہ اس ملک کو مطلب الون کر دیا جائے گا، آئسولیشن میں بھیجا جائے گا، اور پھر یہ اتحاد اس ملک کے خلاف بھی لڑے گا۔ یہ آنے والے دن بتا رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں ایک بندہ جب ایک فوج بناتا ہے، پیسے کون اس کو دے رہا ہے؟ سعودی عرب دے رہا ہے، اس کی سارے اخراجات کون اٹھا رہا ہے؟ کفیل اس کا وہی ہے، کفیل وہی ہے، میں جو ہے وہ یہ کہتا ہوں کہ اس فوج کا ایک کفیل ہے۔ ہاں خوبصورت آپ نے لفظ استعمال کیا، اور سعودیوں کو کفیل ہونے کی پرانی عادت ہے، اور ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کفیل بن جاتے ہیں تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کسی کی ہیومن رائٹس کیا ہے۔ مطلب ابھی سعودی عرب میں آپ دیکھ لیں کہ 50,000 پاکستانی جو ہے وہ پچھلے 6 ماہ سے اس طرح پڑا ہوا ہے کہ اس کے پاس جاب نہیں ہے، 6 ماہ سے جاب بھی نہیں کر رہے، پچھلی تنخواہیں بھی نہیں ملے۔ اس کے بعد خواجہ سراؤں کے ایشو ہے، ہمارے ملک کے یہ ایشو ہے، میں اس پہ پہلے کئی بار لکھ چکا ہوں کہ اگر ہم ایران کے خلاف بات کریں، مطلب خلاف بات نہیں کریں، ہم تو حقائق دے رہے ہیں، وہ ایران کے خلاف بات لگے تو گالی پڑتی ہے کہ جی سعودی ایجنٹ ہے، سعودی عرب کے خلاف حقائق بیان کرے تو گالی پڑتی ہے ایرانی ایجنٹ ہے۔ مطلب ہم پاکستانی ایجنٹ کب بنیں گے؟ مطلب پاکستانی بات کب کریں گے؟ اب پاکستانی ایجنٹ کا لفظ میں نے کہہ دیا تو اس کے بھی کئی معنی نکل آئیں گے، تو وہ میں اس کو ذرا پھر کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ویور کے لیے کہ پاکستانی ایجنٹ بننے سے یہ مراد ہے کہ پاکستان، ریاست پاکستان کے اداروں کے ایجنٹ کی بات نہیں کر رہا، ریاست پاکستان کی اسٹیٹ کے جو ہے ایجنٹ بنے، اپنی اسٹیٹ کے انٹرسٹ کو سامنے لے کے آئے، آپ بات کریں کہ ہماری اسٹیٹ کے انٹرسٹ اس میں ہے، ہماری اسٹیٹ کے انٹرسٹ اس میں ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ سعودی عرب کے لیے لڑتے رہیں اور ایران کے لیے لڑتے رہیں۔ صحیح۔ تو شاہ جی اگر یہ اتحاد جو مطلب داعش کے خلاف ہے، دہشت گردی کے خلاف ہے، تو کیا یہ ضروری تھا کہ وہ ممالک جو عملاً داعش کے مظالم کا شکار ہیں ان کو بھی اس اتحاد میں شامل ہونا چاہیے تھا، یا شامل کیا جانا چاہیے تھا؟ یہ دیکھیں یہ ایشو ہے، یہ آپ جیسے جو مطلب جاننے والے لوگ ہیں، پوری دنیا میں آزاد رائے رکھنے والے لوگ ہیں، یہ ایشو اٹھا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی میرا مسئلہ ہے، آپ آتے ہیں طاہر صاحب کی شرائی صاحب آپ کا میں نے مسئلہ حل کرنا ہے، یا آپ کا جو دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، تو کم از کم میں تو آپ کا دوست ہوں گا نا۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن دوست کا دشمن اگر دشمن ہو تو دوست تو آپس میں دوست ہوتے ہیں نا۔ تو یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ میں کہتا ہوں آپ کا دشمن میرا دشمن ہے لیکن آپ میرے دوست نہیں ہیں۔ مطلب ایک عجیب طرح کی مطلب اتحادی، اور کوئی اس کا اگر آپ کہیں کوئی ایس او پی نظر نہیں آیا کہ یہ کس طرح، اچھا یہ کیا جا کے کہیں اٹیک کریں گے، مطلب کیا کس ملک میں جا کے گھس جائیں گے، نیٹو کی طرف فوج ہوگی، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، اس پہ اگر کوئی جنگی جرائم ہے تو کیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلیں گے، آئی سی جے میں چلیں گے، کیا اس کا مطلب طریقہ کار کیا ہوگا؟ یہ تو مطلب ایک بونڈی سی مطلب معذرت کے ساتھ کوئی ہوم ورک نہیں ہوا ہوگا، کوئی طریقہ کار طے نہیں ہوا، کیا یہ آرمی چیف کو کس حد تک ہمارے جو سابقہ آرمی چیف جا رہے ہیں جن کفیل کے زیر نگرانی ہوں گے، کس حد تک ان کو فیصلے کرنے کی آزادی ہوگی؟ اور پھر فیصلے بھی چونکہ اس میں مختلف کسی ایک یعنی ملک کی خطے کی فوج نہیں ہے، مختلف ممالک کی ہے، مختلف جو ہے وہ معاشروں کی ہے، مختلف اب پاکستانی فوجی لے کے گئے ہیں، مختلف پاکستانی فوجی لے کے گئے ہیں، کتنے پاکستانی ریٹائرڈ لوگوں کو جو مطلب بھرتی کیے جائیں گے یا کیے گئے ہیں، ہماری اطلاعات کے مطابق تو کچھ کیے بھی گئے ہیں ہزاروں کے ساتھ، ان کو عربی نہیں آتی، کمیونیکیشن بیریئر ہے، کس طرح وہ ایک دوسرے کے ساتھ مطلب کنسالیڈیٹ کریں گے؟ چلیں اس میں ہے کہ وہاں پہ اگر بات آپ کریں نیٹو کی تو وہ سب انگلش تو جانتے ہیں نا، تو اس کا تو ایک طریقہ کار پہلے منظم طریقہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ تو لگتا ہے جلدی میں ایک مطلب جلدی میں کھچڑی پکتی ہے، جلدی میں بریانی نہیں بنتی ہے، بریانی آپ بنانے جا رہے ہیں، پکا آپ کھچڑی رہے ہیں، کبھی آپ نمک زیادہ ہو جاتا ہے، آپ کو سمجھ آتی ہے وہ پاکستانی آرمی چیف نے تو پوچھنا تھا، پھر آپ حکومت پہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ جی اجازت دیں، پھر آپ حکومت جناب سائڈ لائن ہو کے سعودی عرب کے سامنے نہیں بول سکتی، حکومت اجازت دے دیتی ہے، پھر ایک اور ایشو کھڑا ہو جاتا ہے، اب جی کیا ہو گیا کہ جی اب مرچیں زیادہ ہو گئی ہیں، کیسے جی مرچیں زیادہ ہو گئی ہیں، جی سی سی نے تو زیادہ پیسے مانگ دیے، اب ایک اور ایشو ہو گیا کہ اب یہ زیادہ ہو گیا، کیا ہو گیا جی
کمیونیکیشن بیریئر ہے. اب پاکستانی مصری کو کیسے بات کرے گا, ترکش سے کیسے بات کرے گا؟ اب ان کو اردو نہیں آتی, ان کو ترکش نہیں آتی, ان کو اردو نہیں آتی, ان کو عربی نہیں آتی. ہر علاقے کی اپنی زبان ہے, رہن سہن ہے, اپنا طریقہ کار ہے. اور ہر فوج کی ایک اپنی گرومنگ ہوتی ہے. ہر فوج کے ایک طریقہ, لڑنے کا طریقہ کار ہوتا ہے. ہر فوج کو وہ سکھایا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ, یہ جنگی مشقیں کیوں ہوتی ہیں؟ دنیا کے ایک کنسیپٹ ہے نا, جنگی مشقیں کیوں ہوتی ہیں؟ جنگی مشقیں اس لیے ہوتی ہیں کہ دو دوست ممالک ہیں, ہمیں اگر سوچا جائے کہ مستقبل میں کہیں ہمیں اکٹھا مل کے کام کرنا پڑ سکتا ہے تو وہ پہلے جنگی مشقیں کرتے ہیں تاکہ ہماری آپس میں کوارڈینیشن ہو. وہ جو کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے اسے کم سے کم جو ہے ہاں کوارڈینیشن ہو, ہمیں پتہ ہو کہ کس طرح چیزوں کو لے کے چلنا ہے, ہمارا کیا کام ہونا ہے. یہ اس طرح تو نہیں آپ اور میں اٹھے بندوق پکڑ لی اور مطلب چلے گئے اور فائٹ کرتی ہے. نہیں, یہ طریقہ کار ہوتا ہے, ایس او پیز ہوتے ہیں, آپ نے کس طرح لڑنا ہے, کون سا اسلحہ لے کے جانا ہے, کس ریجمنٹ, جیسے آپ دیکھیں آپ کی ریجمنٹ ہے, کس نے کہاں پہ لڑنا ہے. تو یہ تو مطلب عجیب سی ایک صورتحال ہے. مطلب وہی بریانی کے چکر میں کھچڑی پکا لی. شاہد صاحب, سعودی مخالف جو بلاک ہے, اس اتحاد پر یقیناً اس کے اعتراضات ہوں گے. اس فوج کی جو ہے نا کمانڈر ان چیف, وہ پاکستان فوج کے ریٹائرڈ آرمی چیف ہیں. جب سعودی مخالف بلاک اس پر اعتراضات ہوں گے تو پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ کیا ہوگی؟ چونکہ سعودی مخالف جو بلاک ہے وہ پاکستان کا ایک پڑوسی بھی ہے, ایران ہے. نہیں, آپ دیکھیں پاکستانی سیاسی جماعتوں میں ابھی سے شور اٹھانا شروع کر دیا ہے. مجھے بہت ساری چیزوں سے تحریک انصاف کے جو ہے اختلاف ہے, اور میرے پہ یہ لیبل بھی لگایا جاتا ہے کہ آپ تحریک انصاف کے مخالف جرنلسٹ ہیں. کافی دوست کہتے ہیں اور تحریک انصاف کی طرف سے بھی یہ کہتے ہیں, لیکن تحریک انصاف نے وائڈلی بہت اچھی طرح ویلیڈلی کہا ہے کہ یہ میٹر ہم پارلیمنٹ میں اٹھائیں گے. کیوں اٹھائیں گے؟ کیونکہ پارلیمنٹ کی مشترکہ قرارداد ہے کہ ہم کسی بھی اس اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے جو کسی مسلم ملک کے خلاف ہوگا یا کسی مسلم ممالک کے خلاف ہوگا. اب کیا ہوگا کہ جب آپ ایک اپنی مشترکہ جو ہے وہ پاس کر دیتے ہیں قرارداد, اور اس کے بعد آپ دوبارہ واپس ہٹتے ہیں اور ایک ایسے اتحاد کی جو ابھی تک جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سب اس پہ ایگری نہیں ہے ممالک, اور ایگری کب ممالک ہوں گے کہ جب وہ اتحاد کا جو سرخیل ہے, جس کو بڑے خوبصورت آپ نے کہا کہ جو اقامے لگا کے دیتا ہے, جس کی مرضی سے اقامے لگتے ہیں کہ تم آ جا تم آ جاؤ, وہی راضی نہیں ہے ان ممالک کو شامل کرنے میں. تو یہ تو آپ اپنی جو آپ کی پاس ہے متفقہ قرارداد, اس کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں. اب ایران کی آپ بات کریں تو بھائی ایز اے انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ میں تو کہوں گا کہ 20-25% یہاں پہ شیعہ بھی ہیں. اب شیعہ میں کچھ لوگوں کے ایران کے ساتھ بھی مطلب ایک ایسی ہمدردی ہے جیسی مطلب کچھ ہمارے اہل سنت بھائیوں کی سعودی عرب کے ساتھ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سارے شیعوں کی جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ نہیں ہے. بھائی وہاں پہ کعبہ ہے اور یہاں پہ اماموں کی مزار ہے, شیعہ سنی وہ, لیکن ایک میں مخصوص ایریا کی ایک آپ مخصوص گروپنگ کی بات کر رہا ہوں, جو گروپس ہوتے ہیں, اور ہمیں گراؤنڈ ریئلٹی پہ بات کرنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ سکتا نہیں جی شیعہ تو جو ہیں وہ سارے ان کا تو سعودی عرب کے ساتھ بڑا اچھا ہے اور وہ تو بڑا اچھا, اور سنی جو ہیں جی سارے وہ تو ایران کے بڑے اچھے. نہیں, میں پھر یہ اپنے پیشے کے ساتھ غداری کر رہا ہوں گا, آپ بھی غداری کر رہے ہوں. بھائی جو حقیقت ہے وہ تو ہے. آپ یہاں پہ بات کریں, آپ تھوڑی سی سعودی عرب کے خلاف بات کرتے ہیں, آپ کو ایرانی ایجنٹ ایران کے خلاف پہلے جیسے میں نے کہا, تو وہ جو بات ہم کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ بھی آئے گا اس کا جو ہے ریئیکشن آئے گا, اور بڑا سخت قسم کے پاکستان کے اندر بھی آئے گا یہ یقینی طور پہ. اب آپ دیکھیں کہ کئی ایسی جماعتیں ہیں جنہوں نے پہلے بھی پروٹیسٹ کیا ہے کہ پاکستان کو کسی اتحاد کا حصہ نہیں بننا چاہیے. اہل تشیع کی ایک گروپ کا یہ خیال ہے, جن سے میری بات ہوئی ہے, ان کا یہ خیال ہے کہ یمن میں اہل تشیع کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو اگر یمن میں اہل تشیع کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, شام میں اہل تشیع کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, عراق میں اہل تشیع کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, تو ان کا خیال ہے کہ سب کے پیچھے جو ہے وہ سعودی عرب ہے. اب اگر سعودی عرب اکیلا اتنا کچھ کر رہا ہے, جو اہل تشیع کا ایک نقطہ نظر ہے, میرا نقطہ نظر نہیں ہے, جن لوگوں سے میری بات ہوئی, اگر سعودی عرب اکیلا اتنا کچھ کر رہا ہے تو جب یہ 39 ممالک اکٹھے ہو جائیں گے تو ان 39 ممالک میں تو جو اہل تشیع ہیں ان کا تو جینا آرام ہو جائے گا. صحیح ہوا. تو وہ ان کا یہ کنسیپٹ ہے, اور ہمارے 4 ملکوں کو تو یہ کمزور کریں گے ہی کریں گے مل کے 39, لیکن ان کے اندر جو اہل تشیع کی آبادی ہے ان کو بھی مطلب نقصان ہوگا اچھا خاصا. ٹھیک ہے, یہی ایشو ہے جس کی وجہ سے اب ہمارے آرمی چیف, ایکس آرمی چیف, جنہوں نے بہت زیادہ عزت لی اس ملک میں, جتنی عزت ان کو ملی شاید اتنی عزت کسی بھی آرمی چیف کو نہ ملی ہو, اب وہ اس کو ہیڈ کرنے جا رہے ہیں. ان کا ایک بیان نظر سے گزرا تھا جس میں انہوں نے کہا میں ان کے درمیان پل کا کردار ادا کروں گا, برج کا.
ان کے کوئی مطلب قریبی دوست نے یہ بات کہی تھی, ایک ریٹائرڈ جنرل صاحب ہے, انہوں نے کہا تھا, نام مینشن, سب کو پتا ہے نام مینشن نہیں کرنا چاہتا, لیکن کس طرح کریں گے بھائی؟ جب میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں گا یا میں کسی کو پیسے دے رہا ہوں گا تو میں کہوں گا بھائی میری بات مانو, نہیں مانو گے تو میں کسی دوسرے کو رکھ لوں. وہ آرمی چیف ملک کے تھے, وہاں پہ وہ ملازم ہیں, سعودی عرب کے ملازم ہیں, اور ملازموں سے کام کس طرح لیا جاتا ہے وہ کفیل بہتر جانتا ہے. وہ کفیل, وہ تو سعودی عرب کو اس کا تو ایکسپیرینس ہے. جی جی, وہ کفیل جو ہے وہ جانتا ہے. تو شاہ جی کیا سمجھتے ہیں آپ کے آئندہ جب ہمارے ایکس آرمی چیف جو ہے وہ جائیں گے, اور جس طرح کے ان کے 2-4-6 بیانات آئے ہیں کہ جی ان کی کوششوں سے, یا انہوں نے یہ شرائط جو ہے نا وہ سعودی جب شہزادہ آیا تھا تو رکھی تھی جی کہ ایک تو اس اتحاد میں ایران کو شامل کیا جائے, یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ مستقبل میں عراق, شام اور ایران یہ اس اتحاد کا حصہ ہوں گے. بہرحال شام اور عراق تو عملاً داعش کے مظالم کا شکار ہیں. جب آپ, میں پھر اپنی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں, جب آپ داعش کے خلاف یا دہشت گردی کے خلاف ایک اتحاد, اتنا بڑا اتحاد جو ہے نا آپ کا آ رہا ہے ماضی وجود میں, تو کم از کم ان جو ممالک ہیں انہیں تو آپ شامل کریں جو عملاً داعش کے مظالم کا اور داعش کی دہشت گردی کا شکار ہیں. ابھی تک تو وہ نہیں ہوئے, مستقبل میں ایسی امید ہے. طاہر صاحب, میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ یہ اتحاد صرف سعودی عرب کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بن رہا ہے. جو آزاد, جتنے آزاد تجزیہ کار ہیں عالمی لیول پہ, آپ واشنگٹن پوسٹ پڑھیں, آپ نیو یارک ٹائم پڑھیں, آپ AFP کی خبریں پڑھیں, آپ جو کچھ پڑھیں, آپ رائٹرز کو پڑھیں, ٹھیک ہے, یہ اتحاد سعودی عرب کو پروٹیکشن کے لیے بن رہا ہے. ہاں سعودی عرب ڈیمانڈ کرے گا اگر ایران سرٹن چیزوں پہ ایگری ہو جاتا ہے. ان کا مقصد اس اتحاد کو اتنا پیسہ خرچ کر کے فوج بنانے کا یہ مقصد ہے. ہمارا یہ ہوتا ہے نا کہ ایک گاؤں میں قبضہ ہو گیا, زمین پہ قبضہ ہو گیا, تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جی کوئی باہر سے بندے بلا لیتے ہیں, ان کو کہتے ہیں ہم آپ کو کھانا دیں گے, جی آپ کے جو گھر کا آپ کو خرچہ شرچہ بھی دیں گے, 4 مہینے جو ہے وہ 10 دن پہلے 20, جب ہمارا نارمل حالات ہو گئے ہم آپ کو بھیج دیں گے. تو اگر لوکل لیول پہ یہ ہے تو یہ انٹرنیشنل لیول پہ یہی کچھ ہو رہا ہے. آج سعودی عرب کو یہ کنفرم ہو جائے کہ اسے کوئی تھریٹ نہیں ہے تو یہ اتحاد ہی ختم ہو جائے گا. لیکن جو ایران والی آپ بات کر رہے ہیں, اگر سعودی عرب کو یہ ہو کہ اس اتحاد کا پریشر ڈلوا کے, ان کے خیال میں جو سعودی عرب کی فارن پر اور ایران کو وہ سرٹن چیزوں پہ ایگری کر سکتے ہیں, تو وہ پھر ایران کو اس صورت میں کہیں اس اتحاد کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ جو یمن میں اور شام میں جو ہزیمت اٹھائی ہے اب تک سعودی عرب میں, ریالٹی ہے یہ, کہیں اس پر پردہ تو نہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, ہزیمت انٹرنیشنل جو ریلیشن ہے, انٹرنیشنل لا ہے, وہ بڑے اور طرح کی ہے. یہ اب دور وہ آ گیا ممالک ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوتے ہیں. اب آپ ڈائریکٹلی نہیں کہہ سکتے کہ سعودی عرب نے ہزیمت اٹھائی ہے. یہ پتہ آف دا ریکارڈ سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ ہار کس کی ہوئی ہے, جیت کس کی ہوئی ہے. ہار امریکہ کی ہوئی ہے, سعودی عرب کی ہوئی ہے, قطر کی ہوئی ہے, کسی حد تک ترکی کی. اب ترکی نے کیونکہ یو ٹرن لے کے دوسری طرف آ گئے, ترکی میں بھی جس طرح کسی دور میں طالبان کے علاج یہاں پہ ہوتے تھے, ترکی کے اسپتالوں میں داعش کے علاج ہوتے رہے داعش کے لوگوں کے. تو وہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں, ہزیمت تو ایک اس گروپنگ کو ہوئی ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں ایران ہے, رشیا ہے, چائنا ہے, ان کی جیت ہم ابھی نہیں کہہ سکتے. ابھی تو ایک دوسرے پتے پھینکے جا رہے ہیں اور گیم آگے چلتی جا رہی ہے, آگے گیمیں چل رہی ہیں. اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں, اور یہی سعودی عرب کو جب یہ ہوا کہ یہاں پہ ہماری یہ پالیسی, امریکہ ہماری ہیلپ نہیں کر سکا, ترکی ہماری ہیلپ نہیں کر سکا, قطر, بحرین انفرادی طور پہ ہیلپ نہیں کر سکے, تو انہوں نے سوچا وائی ناٹ ایک بڑا اتحاد بنایا جائے. اور ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے گھر 10 بندے بیٹھے ہو نا بندوق کے لے کے, اور بے شک وہ سارے کسی کو بندوق نہ چلانی بھی آتی ہو, تو دشمن یہی سمجھتا ہے کہ یار 10 بندے بندوقیں لے کے بیٹھے نا, ہم تو 2 ہیں یا 3 ہیں. تو بس یہی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو شکست ہوئی ہے, لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے نوشتہ دیوار پاڑی ہے. تو کیا یہ جو اتحاد ہے, اس اتحاد کا پریشر امریکہ اور اسرائیل اور یورپین جو کنٹریز ہیں ان پہ بھی آئے گا؟ دیکھیں یہ اتحاد ان کے لیے بنایا ہی نہیں جا رہا. اچھا, بنایا ہی نہیں جا رہا. یہ اتحاد تو جب بنایا جا رہا ہے مسلم ممالک کے لیے. مجھے خطرہ ہے کہ میں سعودی عرب ہوں, مجھے خطرہ ہے کہ یار مجھے ایران سے خطرہ ہے, تو میں نے اس کو ڈرانے کے لیے, اب بڑا تو ایران ہی ہے نا, چلے یمن کہہ لیں, عراق کہہ لیں, شام کہہ لیں, آپ کہیں کہ ایران کو اگر قابو کر لیا تو یہ قابو ہو گیا. کنسیپٹ ہے سعودی عرب میں ایک واسٹ میجارٹی کا, یہاں پہ بھی ہے. تو جب وہ بنایا ہی جا رہا ہے, اس کے میں جیسے پہلے کہہ رہا تھا کہ بریانی بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی. اگر بریانی ہوتی نا
تو پھر آ جاتے امریکہ والے بھی، بریانی بن جاتی تو پھر آ جاتے یورپی یونین والے بھی، بریانی بن جاتی تو رشیا بھی آتا، تو وہ سارے کہتے یار اچھی بریانی ہے، اس میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ دو، اس میں ایسی وہ تم اتنی اچھی بریانی بنا لیتے ہو، بڑے اچھے شیف ہو، ہم کچھ اور پیسے دیتے ہیں، ہمیں بھی بریانی ایسی بنا کے دو۔ اور جب اب بن گئی کھچڑی بنی تو اب تو وہ کہیں گے یار یہ تو اتنے پاگل ہیں، کتنے پیسے لگا کے یہ کھچڑی بنا رہے ہیں، ان سے بریانی نہیں بن سکی، تو بھیا ہم کیوں اس میں انویسٹ کریں؟ ان کے لیے تو یہ تھا، اب یہ اتحاد ہے ایران کو ڈرانے کے لیے، لیکن اس میں اس اتحاد میں اتنے فالٹ ہیں، جیسے ہم پہلے اس پہ بات کر چکے ہیں، کمیونیکیشن بیریئر ہے، گرومنگ آپ کا بیریئر ہے، ٹریننگ بیریئر ہے، بہت سارے بیریئر ہیں۔ اور پھر کیا ہوگا، کچھ ممالک ایسے ہیں جن کے جو مطلب سنی ہیں وہ جسے ہم بریلوی فکر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہے، کچھ ممالک ہیں جو ہیں وہاں دیوبندی زیادہ ہیں۔ اب کیا بریلوی سنی اور دیوبندی سنی ایک فوج میں رہ کے اکٹھا کام کر سکے گا؟ کیا وہ جو مزارات کو مانتے ہیں اور جو مزارات کو تباہ کرنے والے ہیں وہ ایک فوج میں اکٹھے رہ سکیں گے؟ چلے یہاں سے ہم ایک لاجیکلی بات کرتے ہیں نا، ایک انڈیپینڈنٹ طور پہ کہ شیعہ کو کر دو، سب سے بڑا شیعہ اور سنی کا آپس میں ایک مطلب ایشو چلتا ہے، مختلف ایشوز پہ ہے، چلے ڈفرینس ہے، اس کو سائڈ کرتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں سنی اتحاد کی طرف۔ سنی اتحاد میں 4 قسم کے فقہ آ گئے، حنفی، بریلوی، یہ سارے فقہ آ گئے، اہل حدیث آ گئے۔ پھر ایک ہم یہ کہتے ہیں کہ صافی لینگویج میں کہتے ہیں ایک سخت عقیدہ تو نہ کہ مطلب سختی والے سنی جو کہتے ہیں مزار نہیں ہونا چاہیے، دھمال نہیں ہونی چاہیے۔ تو بھائی جو بریلوی سنی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جشن عید میلاد النبی نہیں منانا چاہیے، درباروں پہ نہیں جانا چاہیے، مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے، تو یہ جو ہے ایک ایریا، یہ کیسے اس کو فل اپ کریں گے کہ وہ بھی ہوں گے جو کہیں گے کہ مزار پہ نہیں جانا۔ اب ان میں سے اگر 10-15 فوجی کہتے ہیں طاہر صاحب کہ ہم نے مزار پہ جانا ہے، ٹھیک ہے، کسی مزار پہ جانا ہے، تو خواجہ ویس کرنے کے مزار پہ جانا ہے، تو وہ جو دوسرے 10 فوجی ہوں گے وہ کہیں گے مزار پہ جانا ناجائز ہے، کیوں جاتے ہو یار مزار پہ؟ تو یہ کیسی فوج ہوگی؟ اس کے اندر کیسا کوارڈینیشن ہوگا؟ یہ کیا طریقہ کار ہوگا؟ مطلب وہ تو کوئی چیز سامنے آئی ہی نہیں ہے، یہ صرف ایک مطلب وہی کوشش ہے کہ تھریٹ کی کوشش ہے، جس میں ابھی تک تو فرینکلی میں اگر آپ کو کہوں کہ اگر کوئی نیا طریقہ کار استعمال نہ کیا گیا تو ابھی تک تو اس میں سخت جو ہے وہ ناکامی نظر آ رہا ہے۔ کیا واقعی مقامات مقدسہ کو بیرونی حملوں کا خطرہ ہے، یا اب آل سعود کی حکومت نے اپنی جو سیاسی مفادات ہیں دیکھیں یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے، یہ وہاں کی بات نہیں ہے۔ آپ پاکستان کی بات کر لیں، اگر پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ مطلب کوئی بھی ایشو بنتا ہے، اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں نہیں، میں دوسری طرف اگر آپ کو کہتا ہوں، آپ تو کیونکہ ان کی کہہ رہے ہیں نا کہ ان کی رائل فیملی کو خطرہ ہے، تو اسی کی مثال اگر ہم دے لیں جمہوریت کے ساتھ پاکستان میں، اب کچھ بھی ہوتا ہے، ڈاکٹر آسم پکڑا جاتا ہے، جمہوریت خطرے میں ہے، میاں صاحب کے خلاف فیصلہ آئے گا، جمہوریت خطرے میں ہے، ایان علی پکڑی جاتی ہے، جمہوریت خطرے میں ہے، آپ کا سب رہا ہو گئے، جمہوریت آپ خطرے میں نہیں گئی، لیکن ایک مثال آپ کو دے، اور جب شرجیل میمن پکڑا جاتا ہے جمہوریت خطرے میں ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے تو یہاں پہ جمہوریت، ہمیں ڈرایا جاتا ہے جمہوریت کے نام پہ، اور ساری 2 نمبریاں کی جا رہی ہیں جمہوریت کے نام پہ۔ یہ جمہوریت اپنے گھر لے کے جائیں، ہمیں نہیں ایسی جمہوریت کی ضرورت جس میں آپ ملک کو لوٹ رہے ہو یار، تباہ برباد کر رہے ہو، یہ کون سی جمہوریت ہے؟ گھر کبھی لوٹا ہے آپ نے؟ کبھی اس طرح بھی ہو نا، کبھی پتہ چلا ہو کہ حسین نواز نے اپنے گھر سے اٹھا کے پیسہ کہیں باہر دے دیا؟ حسین نواز باقی تو بڑا مطلب یہ ہے کہ اسے پتہ نہیں چلتا کدھر سے پیسے کدھر آئے، لیکن آج تک حسین نواز نے اپنے گھر سے تو پیسہ اٹھا کے نہیں دیا، اتنا تو وہ بے عقل نہیں ہے، ویسے کہتے ہیں بولا بالا وہ ہم دوسری طرف اس پہ کسی دن ہم پھر ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے، اور اس پہ بات ہوگی، ابھی چونکہ اسپیسیفک آپ اسلامک جو اتحاد کے حوالے سے بات کریں تو وہی بات وہاں پہ یہ شو کرایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں، آپ چاہے کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہو، میں کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں، کیمرے کے پیچھے کھڑا بھائی کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، ہمیں جو ویب ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں مکالمہ کی سکرین پہ کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہو۔ بھائی کعبہ سب کے لیے کعبہ ہے، مسجد نبوی پہ آپ کی بھی جانے قربان، میری بھی، ان کی بھی، ساروں کی سب، لیکن بھائی یہ ہے کہ اور پھر کہتے ہیں کہ جی ان کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ وہ کعبے کے نگران ہے۔ ہاں یہ ہے، تو بھیا اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے اتبا، اتیبہ، شیبہ، ابو لہب، ابو جہل یہ کون تھے؟ وہ بھیا مکے کے سردار تھے،
ان کے نگرانی میں کیا تھا؟ تو بھیا کعبہ تھا نا، صحیح، یہ ادھر ہی سردار تھے نا، تو بھیا سردار تو وہ بھی تھے. تو اگر اس طرح ہم کہیں کہ جو کعبے کے متولی ہے وہ متولی اگر ہم لفظ استعمال کریں تو بھیا جو کعبے کے اندر بت پڑے تھے پھر ادھر انہیں تو ہم نے توڑا تو غلط کیا نا، یا نبی نے توڑا نا وہ بت. اگر غلط چیز اگر لوٹا اٹھا کے کوئی وہاں پہ رکھ دے مسجد میں جہاں پہ لوگ جا کے نماز پڑھتے ہیں کسی ایک جائے نماز پہ رکھ دے تو آپ لوٹا اس لیے نہیں اٹھاؤ گے کہ بھیا یہ تو مسجد میں پڑا ہے جائے نماز پہ پڑا ہے. تو یہ طریقہ کار نہیں ہے. وہ بات آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ فرق دیکھنا ہوگا. دیر از ڈفرنس بٹوین رائل فیملی اور ریلیجیس پلیسز. کعبہ سب کا ہے، رائل فیملی کریں گے. مدینہ سب کا ہے، آپ کا بھی مدینہ، میرا بھی. ہم نعتیں پڑھتے ہیں، مدینہ کی چھاؤں، مدینہ کی گلیوں، مدینہ کے بازاروں کی بات کرتے ہیں. لیکن جب ٹائم آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ رائل فیملی کا ہے. اب مجھے مطلب سعودی عرب سے کال آئی. ایک دوست کہہ رہا تھا کہ ایک ایسا ہوٹل بنا دیا گیا جو بہت اوپر نکل گیا ہے، جو کعبے کے قریب بالکل قریب بہت اوپر نکل گیا ہے. مطلب اس کی منزلیں اوپر چلی گئی ہیں. اور وہ قرآن کی کوئی انہوں نے مجھے آیت بھی بھیجی تھی جس میں تھا کہ خدا کے گھر سے اونچا اپنا گھر مت بناؤ. تو وہ یہ تو نہیں تھا کوئی آپ کے محلے کی مسجد کے بارے میں تھا کہ آپ کے محلے کی مسجد ہے اس سے آپ نے اونچا گھر نہ بناؤ. تو وہ کعبے، اب لوگ کعبے کی جاتے ہیں تو دیکھتے اس کو ہے. اور پھر وہاں پہ اوپر کیا ہوگا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں پہ لیٹرینیں نہیں ہوں گی؟ 5 سٹار ہے. 5 سٹار ہے کیا وہاں؟ چلے ہم یہ کہتے ہیں کہ مشروبات نہیں ہوں گے، شراب نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا، کوئی بھی ایڈکشن والی چیز، ڈرگز نہیں ہوں گی. لیکن بھیا انسانی ضرورت ہے، وہاں پہ واش رومز تو ہے نا. واش روم ہوں گے. جب وہاں پہ قبلے کی اذان کی آواز تو پڑتی ہے تو آپ واش روموں میں ہوتے ہیں اور وہ واش روم اوپر ہے. تو یہ ہمیں مسلکی نقطہ نظر سے ہٹ کیا بات کرنی ہوگی، مکالمہ کرنا ہوگا، بتانا ہوگا کہ بھیا دیکھیں اب کسی پہ یہ ٹھپا لگا دینا کہ وہ سنی ہے یا یہ ٹھپا لگا دینا کہ وہ شیعہ ہے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. جو بات چاہے کرسچن بھی ٹھیک کرتا ہے اس کی بات کو اڈاپٹ کریں. چاہے ایک بات شیعہ صحیح کرتے ہیں شیعہ کی کرے، سنی صحیح کرتا ہے سنی کی کرے. اب جب آپ وکیل کے پاس جاتے ہیں، کبھی طاہر صاحب آپ وکیل کے پاس گئے ہو، آپ نے یہ پوچھا ہو کہ وکیل صاحب آپ شیعہ ہیں سنی ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. آپ اچھا وکیل ڈھونڈتے ہیں کیونکہ آپ کو اپنا فائدہ مقصود ہوتا ہے. اسی لیے جب فائدہ مقصود ہو تو پھر مسلک نہیں دیکھے جاتے، پھر یہ دیکھا جاتا ہے. ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے یار. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی شیعہ غلط ہے، کچھ کہتے ہیں سنی غلط ہے. تو بھائی کچھ تو ٹھیک بھی ہے نا، کچھ باتیں تو ٹھیک ہے نا. 10 غلط صحیح 2 تو ٹھیک ہے، وہ تو اڈاپٹ ایک دوسرے کی کر لو یار. کسی پیج پہ آ کے بیٹھ تو جاؤ یار، مکالمہ تو کرو، کوئی بات سمجھاؤ تو صحیح یار. سعودی حکومت کو کوئی تو سمجھائے کہ قرآن کہہ رہا ہے اور تم یار اتنی اونچی عمارت بنا رہے ہو. صحیح. ایرانیوں کو بھی کوئی سمجھائے، ایرانیوں کو بھی سمجھائے نا. یہ صرف سعودیوں کے لیے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایرانیوں کو بھی کوئی سمجھائے کہ یار آپ اگر آپ کی وجہ سے ایک شیعہ مسئلہ پورا ہی کوسچن کا شکار ہو گیا. کیسی آپ کی پالیسیاں ہیں؟ آپ کی وجہ سے یمن میں مارے جا رہے، آپ کی وجہ سے عراق میں مارے جا رہے، آپ کی وجہ سے شام میں مارے جا رہے، آپ کی وجہ سے پاکستان میں مارے جا رہے ہیں. آج پارا چنار میں ایک دھماکہ ہوا جی. آج 15 لوگ ابھی تک جو ہیں ان کی جاں باک ہونے کی اطلاع ہے، 30 سے زائد زخمی ہو گئے. تو بھائی ایران کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ کی ایران میں تو امن ہے. ایران میں تو ایک دھماکہ ہوا تقریباً سال ہو گیا اس کو 1.5 سال. ایران میں دھماکہ نہیں ہوتا لیکن یہاں پہ ہو جاتے ہیں. ایران میں شیعوں کو نہیں مارتے، یہاں پہ شیعوں کو مارتے ہیں. سعودی عرب میں بھی کبھی ہاں وہ ہوتا ہے لیکن وہ بھی سعودی عرب میں بھی شیعہ علاقوں میں ہوتا ہے. سعودی عرب میں لاسٹ جو 3 دھماکے ہوئے ہیں، ہمارے دیکھنے والے کہیں گے کہ جی طاہر صاحب کو تو اتنا نہیں پتا اور شرائی صاحب بڑے ماہر انٹرنیشنل ریلیشنز اور انٹرنیشنل لا بن رہے ہیں کہ سعودی عرب میں 3 دھماکے ریسنٹ ہوئے. تو بھیا وہ تینوں دھماکے شیعہ اکثریتی علاقوں میں، شیعہ اکثریتی علاقوں میں نہیں بلکہ شیعوں کی امام بارگاہوں پہ ہوئے. ایک مجلس میں ہوا، 2 ویسے ایک چیلم میں ہوا اور ایک مسجد جمعہ میں ہوا. تو اس طرح یہ ہے کہ ایران کو بھی اپنا نقطہ نظر دیکھنا پڑے گا، اس میں تبدیلی لانی پڑے گی. اور سعودی عرب کو، دونوں کو کسی ایک ایشو پہ، سعودی عرب کے پاس ہے پیسہ، ٹھیک ہے سیدھی سی بات، اور ایران کے پاس ہے اسٹریٹجی ریلیشن. یہ جو اتحاد بنا ہے 39 ممالک ہیں اور یہ چھوٹا اتحاد نہیں ہے اور بنا بھی عسکری ہے. تو شاہ جی اسلحہ جو ہے وہ کہاں سے آئے گا اس کے لیے؟ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو مطلب جس کی بنا پہ ملک شامل ہو رہے ہیں نا.
آپ نے جب سیسی کی حکومت آئی, سیسی نے جب مارشل لا لگایا اخوان المسلمون والوں کو, جسے ہم کہتے ہیں وہ اہل سنت والے, وہ سنی بھائی جو مطلب جن کا جو نظریات ہے وہ سخت نہیں ہے, وہ اخوان المسلمون والے جو مزارات پہ جاتے ہیں, آپ نے پہلا کام سیسی نے آ کے کیا کہ ان کو اندر کر دیا, ان کے لوگوں کو پھانسیاں دی. تو ان کو $10 ارب کس نے دیا پتہ ہے آپ کو؟ سعودی عرب نے $10 ارب دیا. تو اب سیسی تو اس لیے اس میں شامل ہو رہا ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ ملے گا. ہم بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ہماری ہیوی انڈسٹری کو کوئی فائدہ ہو جائے, ہم بھی کچھ نہ کچھ دیں گے. امریکہ اور برطانیہ کو یہ خوشی ہے کہ وہ بھی دیں گے. تو بھائی یہ اسلحہ ہے یہ سعودی عرب میں رکھا جائے گا, سعودی عرب میں رکھا جائے گا. آپ کو سعودی عرب اور جو اس میں 39واں ملک ہے اس کا اور اس کا فرق پتہ ہے کتنا ہے؟ کتنی جغرافیائی فرق ہے؟ بہت زیادہ. تو آپ یہ سوچیں کہ اگر اس کو ضرورت پڑتی ہے تو یہ اسلحہ کیا ادھر سے مطلب پھینکیں گے کہ ادھر چلا جاؤ ادھر چلا جاؤ؟ جہاز تو چلے گئے, ٹینک بھی جانے ہیں, بختر بند گاڑیاں بھی جانی ہیں, پھر پہلے جہاز لے کے ادھر جائیں گے. وہاں پہ حفاظت کا کیا نظام؟ وہ میں نے آپ کو بتایا, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اسلحے وہ ویسٹرن دنیا سے اس لیے خریدیں گے تاکہ ان پہ پابندیاں نہ لگیں, ان کو ان کی ہیلپ ہو, اور وہ امریکہ ان کے ساتھ رہے, وہ ایک عالمی ایران کے خلاف ایک ایران پہ پابندیاں لگواتے رہے, کیونکہ اصل مقصد تو ایران اور سعودی عرب کی جنگ ہے. تو مطلب بخشو ٹائپ ہے نا, بخشو تو شامل ہو گیا, بخشو تو ہو جاتا ہے شامل, بخشو کو تو کوئی ایشو نہیں ہے. بخشو کو آج پیسے دو, ادھر بلاؤ یار یہ بوتل لے آؤ, اور ایک بوتل خود بھی لینا, تو بخشو تو پھر آپ کے لیے بوتل سر پہ اٹھا کے لائے گا. تو بخشو کا تو یہ ایشو ہے. دوسرا ایک اور بخشو, چھوٹا بخشو ہے, وہ صرف اسلامی دنیا کا بخشو ہے, اس کا نام ہے مصر. وہ بھی آپ بخشو بن چکا ہے, لیکن وہ اسلامی دنیا کا بخشو ہے, ہم تو انٹرنیشنل بخشو ہے ماشاء اللہ. صحیح. تو شریف اس اتحاد کا جو نام ہے بیسیکلی وہ ہے مسلم اتحاد یا مسلم فوج. تو یہ مسلم جو فوج ہے 39 ممالک کی, ماشاءاللہ اتنا بڑا اسلحہ ہوگا اس کے ہاتھ میں, اتنی فوج ہوگی, ایک بہت ہی جو ہے نا وہ زبردست جو ہے دھومدھام. تو کیا یہ فوج کشمیر کے جو مسلمان ہیں یا کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے, فلسطین کے جو مسلمان اور مظلومین ہیں ان کے لیے, اور روہنگیا میں جو مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی کوئی اقدامات ہوں گے اس کے؟ طاہر صاحب, اب مجھے پتہ ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ ہے اور آپ کو اندازہ ہے, لیکن آپ جو ناظرین ہیں ان کے لیے یہ مجھ سے کوسچن کر رہے ہیں, اور وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی سادگی پہ مر جانے کو دل چاہتا ہے. یار طاہر بھائی آپ سوچیں کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کشمیر کے لیے کریں. کتنے اسلامی ممالک ہیں, OIC نے ریسنٹ کہا ہے, لیکن کتنے اسلامی ممالک ہیں جو کھل کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کشمیر کے ایشو پہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں, اور انڈیا کے خلاف ہم یہ پالیسیز کرتے ہیں, اور انڈیا سے تجارت ختم کرتے ہیں. کفیل نے تو سول ایوارڈ جو ہے, ہاں وہی کہہ رہا ہوں نا, جس کے آپ جرنیل بن رہے ہیں, جس کے لیے آپ بخشو نمبر 1 کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے تو مودی کو وہاں بٹھا کے وہ عزت دی ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے. دبئی والے دیکھیں, دبئی والوں نے اسے کیا کیا, جا کے آپ $48 بلین پہ خوش ہو رہے ہیں, وہ $76 بلین جو چائنا. تو بھیا آپ اپنا جو برج الخلیفہ پہ لگواتے ہیں نا جھنڈا, وہ مشرف صاحب پیسے دے کے لگواتے ہیں. اچھا ایک اطلاع ہے, اگر نہیں بھی ہے تو یہ اطلاع ضرور ہے کہ پیسے دے کے وہ لگوایا گیا ہے, ڈائریکٹلی نہیں لگا. مجھے کسی دوست نے یہ اسٹیٹمنٹ بھیجی تھی کہ مشرف صاحب نے لگوایا. اب میں نے اس کو ریکنفرم نہیں کر سکا, مجھے ٹائم نہیں لگا, لیکن یہ مجھے ہے کہ وہ ایک ٹویٹ بھی آ گئی کہ جی بڑے اچھے تعلقات ہو گئے. تو بھیا پہلے انڈیا کا بھی لگا ہے. ہاں انڈیا کا پہلے لگا ہوا, انڈیا کا ان کے یوم جمہوریہ, اب دیکھیں انڈیا کا یوم جمہوریہ کشمیر والوں کا یوم سیاہ ہے. تو اگر برج الخلیفہ سیاہ ہوتا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہے. ہاں یہ پتہ چلتا کہ دبئی والے جو ہیں وہ کشمیر والوں کے ساتھ ہیں. یہ جو اتحاد ہے, اس اتحاد کو امریکہ, اسرائیل اور یورپ نے بڑا ویلکم جو ہے کیا ہے. کیوں؟ انہیں کیا فائدہ؟ یہ تو مسلمانوں کے ہیں مسائل ہیں, حل ہوں نہ ہوں, انہیں کیا ہے؟ دیکھیے انہیں یہ فائدہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ اینٹی رشیا ہے, ایران جو ہے وہ رشیا کے ساتھ ہے, چائنا رشیا ایران ایک پیج پہ ہے. اب ترکی بھی ہے, تب اب نہیں, اب آپ اپنی بات دیکھیں نا کہ ایک طرف آپ سعودی اتحاد میں شامل ہو گئے, ٹھیک ہے جی, دوسری طرف آپ جا کے رشیا کے کل فوج کا ڈپٹی چیف آیا ہوا تھا, شمالی وزیرستان آپ پھرا رہے تھے.
ٹھیک ہے. اب یہ آپ ایک اپنی پالیسی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ہمیں دو طرح کی پالیسیاں لگ رہی ہیں. جو عسکری اسٹیبلشمنٹ ہے, معذرت کے ساتھ میں کوئی یہ نہیں کہ وہ کہوں کہ فوج اور سول ایک پیج پہ نہیں ہے, لیکن ہر پروڈنٹ بندے کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں, عسکری اسٹیبلشمنٹ جا رہی ہے چائنا کی طرف, رشیا کی طرف, ایران کی طرف, اور جو آپ کی سیاسی حکومت ہے وہ جا رہی ہے امریکہ کی طرف, سعودی عرب کی طرف. اب یہ آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ جو بھی آپ کا عسکری اسٹیبلشمنٹ کا بندہ وزٹ کرتا ہے وہ یا چائنا کا کرتا ہے یا رشیا کا کرتا ہے, اور جو بھی آپ کا سول کا وزٹ کرتا ہے وہ زیادہ تر سعودی عرب اور اس سے ریلیٹڈ ایریاز کا وزٹ کرتا ہے. تو یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کدھر کھڑے ہیں؟ ہم ایک وقت میں دو جگہوں پہ کھڑے ہیں کہ ہماری سول ایک طرف ہے اور عسکری ایک طرف ہے, اور آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف ڈے مانی تو ان کی جانی ہے جن کی مانی جانی. شاید جو ہے کہ پروگرام کا جو ہے وقت بالکل اختتام کے جو لمحات میں ہے, تو اس اتحاد کا انجام جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اگر اسے آپ 20 لفظوں کے اندر سنانے کی کوشش کریں تو نہیں 20 لفظوں میں تو میں پھر کسی دن بیان کروں گا, لیکن ایشو یہ ہے کہ جتنا ہم نے وسیع ٹاپک اس کو وسیع کر کے لے کے آئے ہیں, اب اس کے ساتھ زیادتی ہوگی اگر ہم اس کو اس طرح ایک دم ختم کر دیں. 20 لفظوں میں بن سکتا ہے, میں بناؤں گا اور آپ کے سامنے پیش کروں گا, اور آپ کے جو ناظرین ہیں وہ اس کے قارئین بھی بنیں گے, وہ بھی پڑھیں گے. لیکن اس کا ایشو یہ ہے کہ 39 ملک ہے, تو 39 ملکوں پہ بات کر رہے ہیں تو ایک ایک ملک کا نام بھی لے تو وہ بھی 39 بن جائے. میں اس پہ کروں گا, صحیح کہانی لکھوں گا. جہاں تک اس کی بات ہے, آپ نے کہا کہ اس کا رزلٹ کیا ہے, تو رزلٹ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا. پہلے ہم نے اس میں بات کی کہ جناب دیکھیے کہ اگر سعودی عرب کو جب یہ فیل ہوا, بندے آپ قبضے پہ بلاتے ہیں نا قبضہ کرنے کے لیے یا قبضہ چھڑانے کے لیے, تو آپ ایک دن نہیں رکھتے جب آپ کا قبضہ چھٹ جائے یا اگلے بندے بھاگ جائیں یا کیس آپ کے حق میں ہو جائے. تو وہی سین یہاں پہ ہے, ایک دن اور نہیں ٹکیں گے اگر ان کا یہ ایشو حل ہو جاتا ہے. مطلب انہوں نے امریکہ سے ایران پہ حملہ کروانے کی کوشش کی, نہیں ہوا. اگر ایران ان کے ساتھ ایک پیج پہ آ جاتا ہے, جو یہ کہتے ہیں ان کی ڈیمانڈ ہے ان کے مطابق, جو یہ شام میں حصہ مانگ رہے ہیں, جو عراق میں مانگ رہے ہیں, جو سعودی عرب کی انٹرنل بڑے ایشو خراب ہیں شیعہ اکثریتی علاقوں میں, اگر ایران ان کے پیج پہ آ جاتا ہے یا اکٹھے ہو جاتے ہیں, تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ سے یہ واپس لے لی جائے جو آپ کو بنایا چیف, اور سی سی کی ٹائپ ایک نا سیاسی چیف آ جائے. لیکن اگر ایران نہیں آتا تو اس وقت تک جب تک سعودی عرب کو یمن والا ایشو ہے اور دیگر ایشو ہیں کہ جن کی وجہ سے اس کو رائل فیملی کو یہ ایشو ہے کہ ہماری جو ہے سلامتی خطرے میں ہے یا ہمارے اقتدار خطرے میں ہے, تو تب تک یہ چلتا رہے گا. اسی طرح پانی اور کبھی نمک زیادہ ہو جائے گا, کبھی چاول زیادہ جو ہے گل جائیں گے, کبھی پیاز جل جائیں گے, بنا رہے گی کھچڑی, لیکن وہ ڈالتے رہیں گے کیونکہ ان کے پاس مال وافر ہے نا, وافر مال پڑا ہے. ناظرین, پروگرام جو ہے وہ بڑا مفصل انداز میں شاہ جی نے گفتگو جو ہے کی ہے. اس پہ پروگرام بڑی توجہ سے یقیناً سنا ہوگا آپ نے. یہ جو اتحاد 39 ممالک کا جس کی قیادت ہمارے سابق آرمی چیف جنرل رائل شریف کے پاس ہے, شاہ جی کا جو ہے وہ کہنا ہے کہ یہ سعودی عرب کی جو آل سعود حکومت ہے اس کی یہ داخلی کمزوریاں ہیں جنہیں چھپانے کی خاطر, اور وہ اپنا پرانے جو حربے ہیں فرقہ واریت کے انہیں ہوا دینے کی خاطر ایک اتنا وسیع اتحاد جو ہے وہ بنایا ہے انہوں نے. لیکن اس کا انجام کوئی ہمیں مثبت یا مسلم امت کے لیے ثمربار نظر نہیں آ رہا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.